راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ ہے یشوع اور کنعان کی زمین۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم توریت کے کتاب کو ختم کرے تھے، جو نبیوں کی لکھت کی پہلی کتاب ہے، اور یہ توریت کی پاک کتاب میں ہم دیکھے تھے کہ گناہ کیسے یہ دنیا میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ لعنت لایا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ خدا کیسے اپنے زبردست ارادے میں وعدہ کرا تھا کہ انہیں یہ دنیا میں ایک نجات دہندہ کو بھیجیں گا جو آدم کے نسل کو یہ لعنت سے چھڑائیں گا جو گناہ کے وجہ سے آیا۔ خدا جو ہے یہ دنیا میں نجات دہندہ کو بھیجنے کے لیے کیا کرا بولے تو ابراہم کو بلایا۔ خدا ابراہم کو بولنے کو لگا کہ تم اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑو اور اپنے ملک کو چھوڑو اور دور کنعان کے زمین پہ جاؤ۔ خدا جو ہے ابراہم کو ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہتا تھا جس کے ذریعے سے نجات دہندہ یہ دنیا میں آئیں گے۔ اور جب ابراہم کنعان کے زمین پہ آئے تو خدا پھر سے ان پہ ظاہر ہوا اور ان سے وعدہ کرا یہ بولتے ہوئے، جہاں پیدائش کی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جو وعدہ ابراہم سے کرا اسے کیسا پورا کرا، اور کنعان کے زمین کو ابراہم کے نسل کو دیا، یعنی کہ جس کو آج اسرائیل بولتے ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں توریت کے آخری باب میں ہم دیکھے تھے کہ کیسے موسیٰ پہاڑ پہ مرے۔ انہوں مرنے سے پہلے پہاڑ پہ سے سارے وعدے کے زمین پہ نظر کرے اور اس کے بعد خدا ان کو موت دے دیا۔ موسیٰ کے مرنے کے بعد یشوع جو موسیٰ کے اسسٹنٹ تھے بنی اسرائیل کے لیڈر بن گئے۔ موسیٰ کے بعد خدا یشوع کو چن لیا بنی اسرائیل کا لیڈر بننے کے لیے۔ یشوع میں ایک زبردست خوبی یہ تھی کہ خدا جو بولا وہ سارے باتوں پہ یقین کرے۔ ان کا ایمان خدا میں بہت ہی مضبوط تھا۔ جب موسیٰ 12 لوگوں کو بھیجے کنعان کے زمین کی جاسوسی کرنے کے لیے، جن میں یشوع اور کالب بھی تھے، تو 10 لوگ خراب خبر لائے تھے یہ بولتے ہوئے کہ وہاں کے لوگ اونچے چوڑے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
مگر کالب اور یشوع بولنے کو لگے کہ ہم ان کو شکست دے سکتے۔ کالب اور یشوع میں ایمان تھا اور ان لگا یقین کرے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا ان لوگوں کو کامیابی دے گا۔ آج ہم وہ یشوع کو دیکھیں گے جن کو 40 برس پہلے اسرائیلیہ انکار کرے تھے۔ یہ یشوع کو خدا چنا اور اسرائیلیوں کا لیڈر بنایا۔ خدا جانتا تھا کہ یشوع ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا۔ خدا یشوع کو چنا اور چاہتا تھا کہ یشوع سارے اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ لانا۔ اس وقت اسرائیلیاں جو ہے کنعان کے سرحدوں پہ تھے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اب جب ہم یشوع کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے زبور کی کتاب اور توریت کی کتاب کے بیچ میں ہے۔ یشوع کی کتاب ہم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ خدا کیسے اپنے وعدے کو پورا کرا جو وعدہ انہیں ابراہم سے کئی سال پہلے کرا تھا۔ جو وعدہ خدا جو ہے ابراہم سے کرا تھا وہ یہ تھا، جہاں پیدائش کی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، اس وقت تک بنی اسرائیل کا کوئی ملک نہیں تھا۔ ان لوگ اس وقت بھی بیابان میں گھوم رہے تھے، اور جب کنعان کے زمین پہ یہ لوگ داخل ہونے جا رہے تھے، وہاں کے لوگ اونچے اور چوڑے اور زوراور تھے اور جنگ کرنے میں ماہر تھے۔ لیکن خدا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں یہ کنعانی لوگوں کو کنعان سے باہر کر دیں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کنعانی لوگ حد سے زیادہ شریر تھے اور گناہ میں بھرے ہوئے تھے، اور خدا یہ کنعان کے زمین کو جو ہے بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یشوع اور بنی اسرائیل کیسا کنعان کے زمین پہ داخل ہوئے اور کنعان کے زمین کا کیسا قبضہ کرے اور اپنی زمین بنا لیے۔ یشوع کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کتاب کے پہلے باب میں اور اس کی آیت 1 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندے موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔
شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا یشوع جو ہیں 2 جاسوسوں کو بھیجے، یہ بولتے ہوئے کہ جا کے زمین کے بارے میں دیکھو، خاص طور سے یریو کے بارے میں۔ جب یشوع یہ 2 جاسوسوں کو بھیجے زمین کے بارے میں دیکھنے کے لیے، تو یہ 2 جاسوس کنعان کے زمین کو چلے گئے اور یریو کے بارے میں دیکھنے کو لگے۔ یہ 2 جاسوس ایک بدچلن عورت کے گھر میں ٹک گئے اور وہ عورت کا نام تھا راہب۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہ جاسوس تو راہب کے گھر میں ٹکے، مگر تھوڑے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ جاسوس راہب کے گھر میں ٹکے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ فوراً سے جو ہے بادشاہ کو اطلاع کر دیے، یہ بولتے ہوئے کہ جاسوس راہب کے گھر میں ٹکے ہوئے ہیں۔ تو جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ جاسوس جو ہیں راہب کے گھر میں ٹکے ہوئے ہیں، تو بادشاہ جو ہے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو راہب کے گھر کو بھیجا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، مگر راہب یہ جاسوسوں کو چھت پہ چھپا دی۔ تو یہ سپاہیاں آ کے راہب کے گھر میں دیکھے، تو جب یہ جاسوس ان سپاہیوں کو نظر نہیں آئے تو ان لوگاں واپس چلے گئے۔ سپاہیاں جانے کے بعد راہب اپنے پاس وہ جاسوسوں کو بلائی اور ان لوگوں کو بولنے کو لگی کہ میرے کو معلوم ہے کہ تمہارا خدا سچا خدا ہے، اور میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا خدا میرے یہ شہر کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ دے گا۔ یہاں کے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سنے ہیں کہ تمہارا خدا کیسے بحر قلزم کو 2 حصوں میں کر دیا اور دشمنوں کو برباد کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا خدا ہے، تو تم میرے سے قسم کھاؤ کہ جب تم آ کے یہ شہر کو قبضے میں لیں گے تو تم میرے اور میرے گھرانے کو بچائیں گے اور موت کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو جب راہب یہ جاسوسوں کو یہ بولی، تو جاسوساں اس کو جواب دینے لگے کہ جب خدا ہم کو یہ شہر ہمارے حوالے کر دیں گا تو ہم تم کو اور تمہارے سارے گھرانے کو اور جتنے بھی لوگ یہ گھر میں رہیں گے سب کے سب کو بچائیں گے۔ باب 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے یریو کے ندی کو پار کرنا تھا کنعان کے ملک میں داخل ہونے کے لیے، اور یہ ندی کافی گہری تھی اور چوڑی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں اسرائیلیاں کیسا یہ یریو کے ندی کو پار کر سکتے تھے؟ ہمارے بھائی اور بہن، یہ سوال کا جواب بہت ہی آسان سے دے سکتے ہیں، کیونکہ جو خدا بنی اسرائیل کے لیے بحر قلزم کو 2 حصوں میں کرا، تو کیا انہیں یریو کے ندی کو 2 حصوں میں نہیں کرے گا کیا؟ بالکل یہ شک کی بات نہیں ہے۔ خدا جو ہے یہ
بار بھی بنی اسرائیل کے لیے یریحو کے ندی کو 2 حصوں میں کر دیا۔ بنی اسرائیل یریحو کے ندی کو پار کرے اور یریحو کے شہر کے سامنے آ گئے۔ یریحو کے جو لوگ تھے شہر کے دروازوں کو بند کر دیے۔ کوئی بھی نہ شہر میں داخل ہو سکتا تھا، نہ کوئی شہر کے باہر جا سکتا تھا۔ کلام بتاتا ہے کہ جب یشوع یریحو کے قریب تھے تو انہوں اپنا سر اٹھا کے دیکھے اور ایک آدمی پہ ان کی نظر پڑی جس کے پاس ننگی تلوار تھی، جو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یشوع وہ آدمی سے پوچھنے کو لگے، تو ہمارے طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کے طرف؟ جب یشوع اس آدمی سے یہ سوال کرے تو وہ آدمی کا جواب یہ تھا کہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کے آیا ہوں۔ جب یشوع یہ بات سنے تو یشوع زمین پہ جھک کے سجدہ کرے۔ اس کے بعد وہ آدمی یشوع کو بولنے کو لگا، تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ تو یشوع اپنی جوتی اتار دیے جیسا ان کو بولا گیا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کون تھا جو یشوع سے بات کر رہا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آدمی کے بارے میں کہ یہ آدمی کون تھا؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اور کوئی نہیں تھا بلکہ خداوند تھا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا جو ہے انسان بن کے ابراہم کو دکھائی دیا، اور ہم یہ بھی دیکھے ہیں کہ خدا آگ کے شعلوں میں موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں دکھائی دیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ننگی تلوار لیے ہوئے یشوع کو دکھائی دیا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، اب ہم پڑھیں گے باب 6 اور اس کی آیت 2 سے 5 اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سرماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا۔ اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلے، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں خدا جو ہے یشوع سے بات کرا اور چلے گا۔ اس کے بعد یشوع فوراً سے بنی اسرائیل کے پاس گئے اور وہ سارے باتیں بتائے جس کا حکم خدا ان کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد یشوع جو ہے اسرائیلیوں کو بولنے کو لگے کہ عہد کا صندوق اٹھاؤ اور شہر کی ایک چکر لگاؤ۔ یشوع ان لوگوں کو یہ بھی بولنے کو لگے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا جب تک کہ میں تم کو حکم نہ دوں کہ چلاؤ، اور اس کے بعد تم لوگ چلا سکتے۔ جب بنی اسرائیل ایک مرتبہ شہر کی چکر لگانے کے بعد اپنے اپنے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، دوسرے دن پھر ایک چکر لگانے کے بعد اپنے اپنے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ سلسلہ 6 دن تک چلا، مگر 7ویں دن بنی اسرائیل شہر کے 7 چکر لگائے۔ جب ان لوگاں 7واں چکر لگائے تو کاہن جو ہے نرسنگے پھونکے اور اس کے بعد یشوع اسرائیلیوں کو چلانے کا حکم دیے۔ انہوں اسرائیلیوں کو بولنے کو لگے،
جہاں باب 6 اور اس کی آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ تو جب اسرائیلیاں جو ہے نرسنگے کی آواز کو سنے تو ان لوگاں ایک زبردست للکار دیے، اور جیسا زور کی للکار دیے تو شہر کی دیوار زمین دوست ہو گئی، یعنی کہ گر گئی، اور اس کے بعد اسرائیلیاں شہر میں داخل ہو گئے اور ہر ایک شخص شہر میں سیدھے گھس گیا۔ تو ہمارے پیارے بھائی بہن، یا آپ دیکھ سکتے کہ اسرائیلیاں کنعان کا یہ پہلا شہر اپنے قبضے میں لیے۔ وہ دن سارے یریکو کے لوگ ہلاک ہو گئے سوائے راہب اور اس کا گھرانہ، اور وہ سارے لوگ جو وہ گھر میں تھے، کیونکہ وہ 2 جاسوسوں کا وعدہ تھا ان کو بچا کے رکھنے کے لیے۔ راہب اور اس کا گھرانہ برباد نہیں ہوا، کیونکہ راہب اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ کے زندہ اور سچے خدا اسرائیل کے خدا پہ ایمان لائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یشوع اور سارے اسرائیل یہ شہر یریکو جو کہ چوطرف سے بند کیا گیا کیسا قبضہ کر سکے؟ سوال یہ ہے، ان لوگاں اس لیے قبضہ کر سکے کیونکہ ان لوگاں خدا کے کلام کا یقین کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہب کیوں یریکو کے لوگوں کے ساتھ نہیں مری جب شہر کا قبضہ کیا گیا؟ انہیں اس لیے نہیں مری کیونکہ انہیں صرف خدا کے بڑے کام کو دیکھ کے وہاں رکی نہیں، بلکہ اسرائیل کے خدا کا اتنا یقین کری کہ انہیں اسرائیلیوں کے طرف ہوئی اور اسرائیل کے سہمت میں بات کری۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں باب 11 اور اس کی آیت 30 اور 31 میں دیکھیں گے تو اس بات کا ثبوت ہم کو ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے یریکو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راہب فحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اور ہمارے پیارے بھائی بہن، عبرانیوں کے خط میں باب 11 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ کتاب کے اور بھی باتوں کو بتانا، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مگر ہم آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ خدا کیسا یشوع کے ساتھ تھا اور ان کے قبضے میں شہر پر شہر دیا، اور کیسا انہیں یشوع اور سارے اسرائیل کے ساتھ تھا۔ خدا جو وعدہ کرا تھا اسرائیلیوں کو کنعان کی زمین پہ لانے کے لیے، وہ وعدہ پورا ہوا۔ اس بات کا ثبوت ہم کو باب 21 اور اس کی آیت 43 اور 44 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے۔ اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا۔ تو دوست، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جو وعدہ ابراہم سے اور ان کے نسل سے کرا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا کیا؟ یہ سوال ہے۔ کیا خدا وہ زمین جو انہیں دینے کا وعدہ کرا تھا دیا کیا؟ سوال یہ ہے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، بالکل دیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بہت ہی وفادار ہے۔ ہر وعدہ جو انہیں کرتا ہے اسے اپنی طاقت اور قدرت سے پورا کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا
بہت آہستے سے کام کرتا ہے تو بھی خدا اپنے دیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا کی مہربانی بنی اسرائیل کے ساتھ تھی اور اپنے دلوں یعنی کہ اپنے دل و جان سے انہیں کنعان کے زمین کو ان کو دے دیا اور دینا چاہتا تھا، بلکہ دیا، مگر خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس پہ ایمان لانا اور اس پہ بھروسہ رکھنا۔ جیسا ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل اپنے کئی سال برباد کر دیے اور کئی سالوں کے بعد خدا کے وعدوں کے بارے میں یقین کرنا شروع کرے۔ بنی اسرائیل کے جو باپ دادا تھے خدا کے یہ برکت کو نہیں دیکھ سکے، یہ اس لیے کہ ان کو خدا کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، ہم یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے، اور ہمارا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کیا آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پورے دل سے خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا ان سب کے لیے کیا رکھا ہے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی اور اس کے پاک روح حاصل کرے ہیں؟ خدا ان لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی اور پاک روح دیتا ہے جو اس کے خوشخبری کا یقین کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کو بے انتہا برکت دینا چاہتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر خدا کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کا یقین کرنا اور اس کے کلام پہ ایمان لانا اور اس کے کلام کو قبول کرنا۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، آج کا کلام سننے کے لیے ہم آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔